کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سی صفت ہے جو خدا کے لیے بھی آئی ہے، خدا کی کتاب کے لیے بھی آئی ہے، خدا کے نبی کے لیے بھی اور خدا پر ایمان رکھنے والوں کے لیے بھی آئی ہے؟ اور انسان کے گمراہ ہونے کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ آئیے ان سوالوں کے جوابات کو ڈھونڈتے ہیں اللہ کی کتاب قرآن مجید میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل قرآن کی جانب سے پیش کیے جانے والے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ اس نے یہ توفیق عنایت فرمائی کہ ہم آپ کے سامنے ایک اور نئے سورہ کی تفسیر لے کر حاضر ہوں کہ جس سورہ کا نام ہے سورہ احقاف۔ آج کے اس تفسیری ایپیسوڈ میں ہم سورہ احقاف کی ابتدائی 3 آیتوں کی تفسیر جانیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے ان تینوں آیتوں کی بہترین تلاوت اور اس کے ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل الكتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون۔ حامیم، یہ کتاب غالب و حکیم خدا کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ ہم نے تو سارے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے حکمت ہی سے ایک خاص وقت تک کے لیے پیدا کیا ہے، اور کفار جن چیزوں سے ڈرائے جاتے ہیں ان سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ بہترین تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے ان تینوں آیتوں کے نکات کو بھی غور سے سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر۔ سورہ غافر، فصلت، شورا، زخرف، دخان، جاسیہ اور احقاف کا آغاز حامیم سے ہوا ہے، جو کہ حوامیم سبعہ کے نام سے مشہور ہیں۔ مسلسل کئی سوروں میں حامیم تنزیل الکتاب کی آیت کی تکرار سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ اہم اور بنیادی مسائل کو تکرار کرنا ضروری ہے۔ عزت ایک ایسی صفت اور کمال ہے جو خدا کے لیے بھی آئی ہے۔ من اللہ العزیز، خدا کی کتاب کے لیے بھی آئی ہے۔ انہ لکتاب عزیز، سورہ فصلت آیت نمبر 41۔ اور خدا کے نبی اور خدا پر ایمان لانے والوں کے لیے بھی آئی ہے۔ ان للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، سورہ منافقون آیت نمبر 8۔ دنیا کی خلقت حکیمانہ اور حق کی بنیاد پر ہے۔ اگر دنیا میں ہمیں کوئی ایسی چیز دکھے کہ جس کے پیدا ہونے کے راز کو ہم نہ سمجھ سکیں تو اس کے پیدا کرنے والے پر کوئی حرف نہیں آئے گا، بلکہ یہ ہمارے علم کے محدود ہونے کی مشکل ہے۔ جیسا کہ ایک اور جگہ ہم پڑھتے ہیں وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، سورہ دخان آیت نمبر 38، آیت نمبر 39۔ حامیم کے بعد آنے والی آیتوں میں تھوڑا سا اگر غور کریں تو ہمیں یہ نتیجہ ملتا ہے کہ قرآن مجید اللہ کے علم اور عزت کے سرچشمے سے ہے۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، سورہ غافر آیت نمبر 2، اس کی رحمت اور محبت کے سرچشمے سے ہے۔ تنزیل من الرحمن الرحیم، سورہ فصلت آیت نمبر 2، اس کی قدرت اور حکمت کے سرچشمے سے ہے۔ کذالک یوحی اللہ العزیز الحکیم، سورہ شورا آیت نمبر 3، واضح اور واضح کرنے والی کتاب اور غور و فکر کرنے کا سبب ہے۔ الکتاب المبین قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، سورہ زخرف آیت نمبر 2-3، مبارک اور بابرکت کتاب ہے۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ، سورہ انعام آیت نمبر 155۔ انسان کے گمراہ ہونے کی ایک بنیادی وجہ اس کا دنیا کے محدود اور فانی ہونے پر توجہ نہ کرنا اور اپنے آپ کے جاویدان ہونے کا خیال ہے۔ لہذا قرآن مجید کے بقول
انسان ہمیشہ باقی رہنے کے لیے متعدد راستوں اور طریقوں کی طرف جاتا رہتا ہے۔ کبھی اپنی بقا کے لیے مال و دولت جمع کرتا اور اسے گنتا اور حساب و کتاب کرتا رہتا ہے، اور کسی طرح کے انفاق کی اسے توفیق نہیں ہوتی۔ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ، سورہ حمزہ آیت نمبر 2-3۔ کبھی اپنی بقا کے لیے مضبوط عمارتیں بناتا ہے۔ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، سورہ شعراء آیت نمبر 129۔ کبھی ہمیشہ باقی رہنے کے لیے زبردستی اور لشکر کشی کرتا اور قدرت طلبی کرتا ہے۔ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ، سورہ قصص آیت نمبر 39۔ اور کبھی اپنے وہم و خیال سے موت اور اللہ کے عذاب سے مقابلہ کرنے پر تیار ہو جاتا ہے۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ، سورہ حشر آیت نمبر 2۔ مگر اس بات سے غافل ہوتا ہے کہ عمر کا محدود ہونا ایک ایسی حقیقت ہے جو ہر ایک کے لیے ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، سورہ انسان آیت نمبر 78۔ اور قرآن مجید نے ہمیشہ انسان کو غفلت سے خبردار کیا ہے۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى۔ تلاوت، ترجمہ اور نکات کو سن لینے کے بعد اب آئیے دیکھتے ہیں کہ سورہ احقاف کی یہ ابتدائی 3 آیات ہمیں کیا پیغامات دیتی ہیں۔ پیغام نمبر 1، قرآن مجید کا نازل ہونا صرف عزیز و حکیم خدا کی جانب سے ممکن ہے اور انسان کی قدرت سے باہر ہے۔ نمبر 2، قرآن مجید کے احکام اگرچہ آسمانی اور بلند ہیں لیکن انسان کی محدود قدرت اور سوچ کے مطابق نازل ہوئے ہیں۔ نمبر 3، چونکہ قرآن میں اس خدا کی جانب سے نازل ہوا ہے جو عزت و حکمت کا سرچشمہ ہے، لہٰذا اس کے احکام انسان کو عزت اور استقامت کی طرف لے جاتے ہیں۔ نمبر 4، اللہ کی عزت اور قدرت اس کی حکمت اور تدبیر سے ملی ہوئی ہے۔ نمبر 5، بامقصد نظام بغیر منصوبے کے نہیں ہو سکتا۔ تکوین اور تشریح حق اور حکمت کی بنیاد پر ہیں۔ نمبر 6، خلقت کے نظام میں ٹیڑھا پن، گمراہی، سستی، پستی، غلطی اور بےہودگی نہیں پائی جاتی۔ نمبر 7، آسمانوں اور زمین اور پوری دنیا کے لیے نپاتلا اور حساب شدہ وقت معین ہے۔ یہ سب کوئی اتفاقی اور بے حساب و کتاب چیز نہیں ہے۔ نمبر 8، خلقت کی حقانیت کا لازمہ اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا کا ہونا ہے، اور اگر قیامت نہ ہو تو بہت سی بے عدالتی اور نابرابری کی بھرپائی نہیں ہو سکے گی۔ نمبر 9، تمام چیزیں ابتدا سے انتہا تک حساب شدہ اور زیر نگرانی ہیں۔ نمبر 10، دنیا کے محدود ہونے اور نعمتوں کے ناپائیدار ہونے پر توجہ کرنا، حق کی طرف رجحان دنیا سے دل نہ لگانے اور انسان کے لیے تنبیہ کا وسیلہ ہے۔ نمبر 11، تکوین اور تشریح کا نظام انسان کی ہدایت اور اس کے کمال کے لیے ہے، مگر اس کے باوجود کچھ لوگ ناشکری کر کے کفر اختیار کرتے ہیں۔ نمبر 12، پوری دنیا حق کی طرف رواں دواں ہے، صرف انسان ہے جو ناحق راستے کا انتخاب کر کے گمراہ ہو سکتا ہے۔ نمبر 13، تعلیم و تربیت اور تبلیغ کے نظام میں دھمکی اور خبردار کرنا ضروری ہے۔ نمبر 14، حق سے منہ پھیر لینا انسان کے ارادے اور اختیار کی علامت ہے۔ تو محترم ناظرین، ہم نے سورہ احقاف کی ابتدائی 3 آیتوں کی تفسیر جان لی اور ساتھ ہی اپنے سوالوں کے جوابات بھی جان لی۔ تو ہمارے پہلے سوال کا جواب یہ تھا کہ عزت ایک ایسی صفت اور کمال ہے جو خدا کے لیے بھی آئی ہے، خدا کی کتاب کے لیے بھی آئی ہے، خدا کے نبی اور خدا پر ایمان رکھنے والوں کے لیے بھی آئی ہے۔ اور ہمارے دوسرے سوال کا جواب یہ تھا کہ انسان کے گمراہ ہونے کی ایک بنیادی وجہ دنیا کے محدود اور فانی ہونے پر توجہ نہ کرنا اور اپنے آپ کو جاویدان خیال کرنا ہے۔ تو یہ تھے ہمارے سوالوں کے جوابات۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ۔ خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔